علماء کرام ادب کو اسی طرح سیکھا کرتے جس طرح سے وہ علم سیکھتے ہیں، کہ ہم میں سے ایک شخص کئی سال لگا دیا کرتا کہ وہ علم کے آداب کو سیکھے، کہ اللہ تبارک و تعالی بلندیاں رفعتیں عطا فرمائے گا ان کو جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور ان کو جو علم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کورس کے آغاز میں۔ انشاءاللہ العزیز طالب علم اور علم سکھانے والے کو جن آداب اور طور طریقوں کا خیال رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس کورس میں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے حضرات کی توجہ اور ان کا شوق دینی علم کے حصول کی طرف نظر آتا ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے لوگوں کی علم حاصل کرنے کی رغبت اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بھی، ہر عمر کے لوگ بہت سے قرآن کورسز میں اپنے آپ کو انرول کراتے ہیں۔ بہت سی آن لائن یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پر پہلے دنیاوی علوم سکھائے جاتے تھے، اب وہ اسلامک کورسز آفر کر رہے ہیں، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک بات جو میں نے محسوس کی، جس کی کمی نظر آتی ہے، کہ علماء جو اس فیلڈ کے بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں، وہ جہاں فقہ، حدیث، گرامر اس طرح کے علوم پڑھایا کرتے، وہاں ساتھ میں طالب علم کو جن آداب کا خیال کرنا چاہیے، اس فیلڈ کے جو آداب ہیں، طور طریقے ہیں، اس طرف بھی وہ خوب اہتمام کیا کرتے ہیں، اور ان ٹاپکس پر باقاعدہ انہوں نے مختلف کتابیں تالیف فرمائیں۔ تو بے شمار کتابیں ہیں جن کا تعلق طالب علم کو جن آداب سے متصف ہونا چاہیے ان کے بارے میں ہے۔ تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ علم حاصل کریں، بلکہ علم سے متعلقہ آداب بھی جانیں جو اہل علم نے بیان کیے ہیں، تاکہ ہمارا یہ سیکھنا ایک عبادت بنے اور اس کو بہترین انداز سے ہم اس علم کو سیکھ سکیں۔ تو علم کی اہمیت کے حوالے سے ایک بہت اہم کتاب امام بدر الدین محمد بن ابراہیم ابن جماعہ الکنانی المصری رحمہ اللہ نے لکھی۔ ان کا انتقال 733 ہجری میں ہوا، یعنی یہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہم عصر عالم تھے، 8ویں صدی کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم، جس کا معنی ہے کہ یاد دہانی کرا رہے ہیں علم سننے والے اور علم کی گفتگو کرنے والے کو، طالب علم کو اور استاد کو، کس چیز کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، کس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں؟ تذکرہ فی ادب العالم والمتعلم، کہ کون سے آداب ہیں جو عالم کو اور متعلم اسٹوڈنٹ کو ان سے متصف ہونا چاہیے۔ تو اس کتاب میں انشاءاللہ العزیز طالب علم سے متعلقہ آداب، عالم دین جو دین کو سکھاتا ہے اس سے کیا آداب سے متصف ہونا چاہیے، اسی طرح علم کی جو محفل ہے، علم کی جو مجلس ہے، اس میں کیا آداب ہونے چاہیے، مختلف آداب کے حوالے سے یہ کتاب ہے جو انشاءاللہ العزیز ہم اس سلسلے میں اس پر گفتگو کریں گے۔ ادب کی اہمیت سلف صالحین کے ہاں بہت واضح تھی۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام ادب کو اسی طرح سیکھا کرتے جس طرح سے وہ علم سیکھتے ہیں۔ تو جس طرح اہتمام کرتے قرآن سیکھنے کا، قرآن کی گرامر سیکھنے کا، عربک لینگویج سیکھنے کا، بالکل اسی طریقے سے علم کے آداب بھی سیکھا کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کئی سال لگا دیا کرتا کہ وہ علم کے آداب کو سیکھے۔ یہ سلف صالحین تابعین کے زمانے سے اس پر اہتمام کرتے آئے ہیں۔ امام مخلد بن حسین رحمہ اللہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کہتے ہیں نحن الی کثیر من الادب احوج منا الی کثیر من الحدیث، کہ ہم اس بات سے کہ ہم بہت ساری احادیث کا علم حاصل کریں، ضرورت زیادہ ہے کہ ہم بہت سارا ادب حاصل کریں۔ ادب کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے اس کے مقابلے میں کہ ہم بہت ساری احادیث حاصل کریں۔ معنی یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ انسان علم کی کثرت کی طرف تو اس کی توجہ ہے، اس کا دھیان ہے، لیکن ادب کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے، اس کو اس کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے اور بھی اقوال جو انشاءاللہ عزیز آگے جا کے ہم اس کتاب میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا چیپٹر جو شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، آج ہم اس کی جو قرآنی آیات اس میں علم کی فضیلت کے تعلق سے ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم احادیث اور بعض صحابہ کرام کے آثار بھی جانیں گے، چونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز قرآنی آیات سے کیا جس میں علم اور اہل علم کے فضائل اور مناقب اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ بہت توجہ کی بات ہے کہ جتنی بھی قرآن میں آیات ہیں جن میں علم کی فضیلت کا ذکر ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان، تقوی، درجات کو ساتھ شامل کیا تاکہ معلوم ہو جائے
کہ یہ علم وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میرے اور آپ کے دل میں ڈالے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان دے، جو ہمیں دین اسلام جو اس زندگی میں گزارنے کا طریقہ ہم کو سکھاتا ہے، رہن سہن ہمیں سکھاتا ہے، اس سے متعلقہ جو علم ہے، اسی کی فضائل قرآن اور احادیث میں ملتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں رفعتیں عطا فرمائے گا ان کو جو تم میں سے ایمان والے ہیں، اور ان کو جو علم والے ہیں۔ اور کیسی بلندی عطا فرمائے گا؟ درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ اپنے برگزیدہ اور مقرب فرشتوں کا ذکر کیا کہ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور پھر فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فرشتوں کی اور اہل علم کی گواہی کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، کتنا بڑا رتبہ اور کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیت قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہو سکتے ہیں جنہیں علم ہے اور جن کو علم نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ بالکل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے جو علم والے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے۔ اور بھی بہت سی آیات شیخ رحمہ اللہ ذکر کری۔ آخری آیت جو بیان کرنا مقصد ہے، فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندوں میں سے خشیت رکھتے ہیں وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ خشیت کا تعلق اس خوف سے ہے جو علم کے ساتھ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طور پہ پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی صفات، اللہ کے ناموں کو جاننا، تو جو اس علم کے ساتھ جو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کا نتیجہ خشیت ہوتی ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں جو شیخ رحمہ اللہ نے احادیث اور صحابہ کرام اور تابعین کے بعض اقوال علم اور اس کی فضیلت پر ذکر کیے ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔